حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا مفتی ظفر اللہ شاکر صاحب یہ شفقور فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر نوید اقبال صاحب جی شفقور قرۃ العیون صلحہ حضرت صاحبزادہ سہیل احمد صاحب جی شفقور انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آج کی یہ محفل فکر رضا ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، بیانات ہوئے، ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن نعمت ہے تو قرآن سننا بھی نعمت ہے۔ ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، حضور کی شان حضور کے حقوق بیان کی ہیں، اور کتاب کا نام جو رکھا ہے اسے ہم مختصر پڑھتے ہیں شفاء شریف۔ کیا نام انہوں نے رکھا ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور شفا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ شفاء شریف۔ اور اس میں حضور کی شان بیان کی، ذکر کیا، امت پر حضور کے حقوق بیان کیے۔ نام جو انہوں نے منتخب کیا اس میں بہت بڑا پیغام ہے، حضور کا ذکر شفائیں بانٹتا ہے۔ کیا حضرت شیخ شرف الدین بصیری جو فالج کے مریض تھے، 15 سال فالج میں گزرے، جب انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے تو شفا نہیں ملتی۔ آج آپ بھی اس یقین کے ساتھ کہ اس محفل میں ذکر رسول ہو رہا ہے، اس محفل میں شفائیں بانٹی جا رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیسی پیاری محفل ہے کہ بیٹھے تو ہم گلیانہ کی سرزمین پہ ہیں، پر تصور میں ہم مدینہ منورہ بیٹھے ہیں۔ جب بھی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں تصور میں ہم مدینہ منورہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ آپ وہ ذکر کر رہے ہیں جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حضور کا ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے لیے مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے، محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ ملتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، علماء تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، بزرگ تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، حفاظ قراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشی آتے تو ہی۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے، مہکدائے محبت کو سجایا ہے، عشق رسول کے جام تقسیم ہو رہے ہیں، تو اللہ کریم منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج عنوان رکھا گیا فکر رضا کانفرنس۔ یہ فکر رضا کیا ہے؟ خدا کا فضل، نبی کی عطا ہے فکر رضا۔ خدا کا فضل، نبی کی عطا ہے فکر رضا، بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا، بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا۔ جہاں مدینے کی الفت پلائی جاتی ہے، نبی کے عشق کا وہ میکدہ ہے فکر رضا۔ رسول و رب کے تقدس کا پاسدار و امین، رسول و رب کے تقدس کا پاسدار و امین ہے، ایک ادب کا حسین ضابطہ فکر رضا۔ ادب کا ایک حسین ضابطہ ہے فکر رضا۔ نئی ڈگر نہیں یہ مسلک صحابہ ہے، نئی ڈگر نہیں یہ مسلک صحابہ ہے، اکابرین کا ہی راستہ ہے فکر رضا۔ حدیث و قرآن کی تعبیر خوشنما کہیے، حدیث و قرآن کی تعبیر خوشنما کہیے، کبھی دلیلوں سے ثابت شدہ ہے فکر رضا۔ ہے اہل بیت و صحابہ کے عشق کا دائی، خروج و رفت پہ ایک سائے کا ہے فکر رضا۔ شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، شہ علوم و معارف، مہ اصول و فروغ، ابو حنیفہ کے علم کی ضیاء ہے فکر رضا۔ نچوڑ سارے تفقع کا ہے اس میں موجود، فقہ ہے نا، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، نچوڑ سارے تفقع کا اس میں ہے موجود، دل آئمہ مجتہدین کی دعا ہے فکر رضا۔ اور اب جو شعر پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کی تمام تحریروں کا موضوع ہے، نچوڑ ہے فکر رضا کا۔ یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، ہزار جہاں سے نبی پہ فدا ہے فکر رضا۔ یہ ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ کا علم، ہزار جہاں سے نبی پہ فدا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یہ شعر نہیں، منشور حیات ہے۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا
اول گیا آخر گیا۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیا اس ایک شعر میں۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا موضوع، آپ کی تمام تحریروں کا موضوع حضور ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد سے بالناس تک قرآن کی ہر آیت سے حضور کی شان ثابت ہوتی ہے۔ ہاں اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کہیں تبشیر کا، کہیں انذار کا، کہیں بشارت ہے، کہیں وعید ہے، کسی نہ کسی حوالے سے صحابہ کی شان ہے تو وہ بھی حضور کی عطا ہے، اور کافروں پر عذاب ہے تو وہ بھی حضور کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تو زیراں زبراں شداں مداں شان اودی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پائیاں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی ساری تحریروں کا خلاصہ اور نچوڑ ادب رسول، محبت رسول، اطاعت رسول۔ محبت رسول، ادب رسول، اطاعت رسول۔ محبت رسول میں اس سے بڑھ کر کوئی کیا اظہار کر سکتا ہے؟ یہ شعر لاکھوں نہیں کروڑوں دفعہ پڑھا گیا، بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے محبت رسول کا درس۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ محبت ہو ادب نہ ہو تو محبت ہے ہی نہیں۔ محبت ادب سکھا دیتی، محبت ہو تو محب کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی زبان سے یا قلم سے بے ادبی کا اظہار بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا ہم حضور کو نہیں مانتے، اور پھر زبان اور قلم سے بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ جس میں ادب نہیں ہے اس میں محبت ہے ہی نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور اعلیٰ حضرت کا ادب اپنے تو رہ گئے، اپنے بیگانے بھی اس کے معترف ہیں کہ اعلیٰ حضرت میں صرف ادب نہیں، کمال ادب پایا جاتا۔ ایک شاعر نعت لکھ کے لایا اور اصلاح کروانے کی غرض سے عرض کیا میں سناتا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں۔ مطلع پڑا، روضہ رسول کے سامنے اس وقت کھجوروں کے درخت تھے، آج کل تو نہیں ہے، اس وقت حضور کے روضہ پاک کے سامنے کھجوروں کے درخت تھے۔ شاعر نے تشبیہ کی، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے، فرمایا یہ تشبیہ حضور کے ادب کے لائق نہیں، تم نے ان درختوں کو مجنو بنا دیا اور حضور کے روضہ پاک کو خیمہ لیلا، یہ تشبیہ مناسب نہیں۔ شاید نے عرض کیا پھر آپ ہی بتائیں میں دوسرا مصرع کیا لکھوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لکھو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یا اللہ جو اس میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں روضہ رسول کے سامنے حاضری نصیب۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ محبت رسول میں، ادب رسول میں اعلیٰ حضرت کمال درجے پہ فائز ہے۔ وہ صرف محبت نہیں، بے پناہ محبت کا درس دیتے ہیں۔ وہ صرف ادب نہیں، کمال ادب کا درس دیتے ہیں، اور اس بارگاہ میں ادنا بے ادبی سے بھی روکتے ہیں۔ گمان بھی نہ کرنا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی یوں تو آپ کو مفسرین کے صف میں دیکھیں تو بلند پایا مفسر نظر آتے ہیں۔ کنز الایمان یہ بھی فکر رضا کا ہی اظہار ہے۔
ہر آیت کا ترجمہ ادب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ علم، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول دین وہ تو موجود ہیں ہی، ادب بھی کمال درجے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں جو بات سب سے نمایاں اور منفرد ہے وہ ادب کا انداز ہے۔ وقت نہیں کہ میں آیات کی تشریح آپ کے سامنے دلائل دیتا کہ اس آیت کا کیا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، کیونکہ 11 کا وقت تے گزر گیا ہے، ہوں تے 12 کا آ گیا، 11 بجے تقریر ہوتی پھر 11 نہیں کوئی گل سنا، اب تو 12 ہو گئے، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ کے چہروں پہ ابھی تک تابانی ہے۔ تشریح نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کنز الایمان یہ فکر رضا کا اظہار ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ادب کے ساتھ قرآن کا پیغام نئی نسل تک پہنچایا ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمانی میں یہ انداز اپنایا کہ بے ادبی میں مبتلا ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت مفسرین میں بلند پایا مفسر ہے، محدثین میں بلند پایا محدث ہے، مجتہدین کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت مجتہدین میں بھی اعلیٰ اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ میں فتاوی رضویہ سے بڑا فتاوی کوئی نہیں۔ بعض لوگوں کے پاس ایک جلد کا فتاوی ہے، میرے پاس موجود ہے فتاوی رشیدیہ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے صفحوں کا ہے۔ بعض مکاتب فکر کی طرف سے فتاوی شائع کیے گئے، کوئی ایک جلد کا، کوئی 2 جلدوں کا۔ فتاوی رضویہ سے بڑا فتاوی فقہ کی دنیا میں بر صغیر کے اندر کوئی نہیں۔ بر صغیر کے اندر جو سب سے بڑا فتاوی ہے وہ فتاوی رضویہ ہے۔ ماضی قریب میں بہت بڑے فقیہ گزرے، علامہ ابن عابدین شامی، فتاوی شامی بڑی شان کا مالک، لیکن کئی مقامات پر علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے یہ مسئلہ میرے اوپر واضح نہیں ہوا، میں اس پر فتویٰ نہیں دیتا۔ وہ سوال جب اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت علامہ ابن عابدین شامی کا ادب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے خادم پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا، میں آپ کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں، اس کی برکت سے میرے اوپر یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پہ واضح نہیں ہوا تو میں واضح کرتا ہوں، نہیں، کہتے ہیں آپ کے خادم پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے اور آپ کی کتابیں میں پڑھتا رہا ہوں، اس کی برکت سے میرے اوپر یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق اس بلند پائے پہ ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان کا ایک وزیر مذہبی اور گزرا ہے کوثر نیازی۔ کوثر نیازی نے کہا میرے گھر ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں ہیں جو میں نے خود پڑھ رکھی ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں 10,000 کتابیں۔ کہتے ہیں میں نے ابھی تک اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا تھا، کسی نے مجھے اعلیٰ حضرت کی کتاب تحفہ دی، جب میں نے اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھی تو مجھے پتا چلا 10,000 کتابیں پڑھ کے میں سمندر کے کنارے بیٹھا ریت میں ہاتھ مار رہا، اگر سمندر کی گہرائیوں میں اتر کے کوئی موتی نکال رہا ہے تو اس کا نام احمد رضا۔ جب یہ نیا نیا نوٹ جاری ہوا، پہلے تو سکے ہوتے تھے اشرفیاں دینار، جب نوٹ جاری ہوا تو سوال اٹھا یہ سمن ہے یا رسید ہے؟ یہ سوال دنیا عرب میں بھی پہنچا کہ نوٹ پر فتویٰ دیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسے سمن سمجھا جائے گا یا اسے رسید سمجھا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم۔ جب یہ کتاب دنیا عرب میں پہنچی، ایک عرب سکالر نے اس کتاب کو دیکھا تو اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے علم سارا تو بریلی شریف میں چلا گیا۔ علم کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہلے فقہا کے فتاوی بیان کرتے ہیں، کالا فلان کالا فلان، آخر میں آ کے کہتے ہیں اقول، میں یہ کہتا ہوں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کی جو فکر ہے اس میں وسعت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اور ہر لفظ قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہے۔ آپ نے شاعری کی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت
کا تعارف شاعری ہے یا اعلیٰ حضرت شاعر ہیں. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے قرآن اور حدیث کی ترجمانی کے لیے، شاعری برائے شاعری نہیں کی. اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے تو دین بیان کرنے کے لیے کی. یہ جو شعر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، رفع بعضهم درجات. اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی کی ہے تو دین بیان کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں ایک جگہ کٹھی رکھ دیں نا، اور تجزیہ نگاروں سے کہ ذرا تجزیہ کرے، تو تجزیہ نگار کہیں گے کسی ایک بندے کی یہ تحریریں ہے ہی نہیں. نہیں، یہ تو کوئی بڑی ٹیم بیٹھی کئی صدیاں تحقیق کرتی رہی پھر یہ کتابیں لکھی. عقل چکرا جاتی ہے کہ ایک ہستی نے اتنی گہری کتابیں لکھی. ایک ہوتی ہے تالیف، ایک ہوتی ہے تصنیف. تصنیف میں تخلیقی رنگ ہوتا ہے، تالیف میں ادھر ادھر سے چیزیں لے کے جوڑ دی جاتی ہیں، لیکن تصنیف میں تخلیقی رنگ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی جو تصانیف ہیں ان میں تخلیقی رنگ ہے، ان میں تحقیق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے. اس لیے عقلیں چکرا جاتی ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر علمی بینچ بنایا جاتا جس میں سینکڑوں علماء ہوتے، وہ مل کے تحقیق کرتے، تو شاید اتنی اعلیٰ کتابیں نہ لکھ سکتے. اس لیے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی حضور کی نظر کی عطا ہے. خدا کا فضل نبی کی عطا ہے فکر رضا، خدا کا فضل نبی کی عطا ہے فکر رضا. بھٹکنے والوں کو حق کا پتہ ہے فکر رضا. اعلیٰ حضرت کی ساری فکر کو اگر ایک مصرے میں بیان کروں تو اعلیٰ حضرت کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی، میرا تو سب کچھ. یقیناً جو رات گئے تک بیٹھے ہیں آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا تو سب کچھ. یہ مشرب صدیق اکبر ہے. غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع ہے، گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، اپنا لباس بھی اتار دیے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے. اور جب سارا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا ماں اب کئی تالے اہلِ کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یار غار نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ یہ ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ہم بھی نہ حاضری لگوا لیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. جو مشرب صدیق اکبر ہے، جو فکر رضا کا خلاصہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. علامہ اقبال نے لفظ بس کے اندر بڑی رس بھر دی. اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں بس. اور کچھ مانگو؟ کہتے ہیں بس. حضور مل گئے، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. دنیا میں زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ میں قسمت میری اچھی نہیں، دوست چھوڑ گئے، بھائی ناراض ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا، یا حالات اچھے نہیں. کبھی یہ نہ کہنا کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ کتنا اعلیٰ نصیب ہے آپ کا. اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، پھر آپ کو حضور کی امت میں پیدا ہوا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، میرا تو سب کچھ. غزوہ بدر کے بعد ایک موقع پر بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر طرف اٹھے، فرمایا تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اگر ایک دفعہ بھی آ جاتا میں تیرا سر قلم کر دیتا. حیران ہو کے بیٹے نے کہا کیا بیٹے کی محبت دل میں جوش نہ مارتی؟ بیٹا سمجھ کے آپ مجھے چھوڑ نہ دیتے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا میرا تو سب کچھ اولاد سے بڑھ کے حضور سے، میرا تو سب کچھ.
غار سور میں سوراخ کے اوپر پیر رکھا ہے، ایڑی رکھی ہے، گود میں حضور کا سر اقدس اطہر و انور ہے، سانپ نے ڈنگ مارا، یار غار نے پیر پیچھے ہٹایا، زہر کا اثر چڑھے گا، موت واقعہ ہو سکتی ہے، پیر پیچھے ہٹا لیں، فرماتے ہیں میرا تو سب کچھ ہے، میرا تو سب کچھ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ماں نے ابھی نہیں پڑھا، کوئی کمزور جملہ ماں نے بولا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں ماں کا سر قلم کر دوں۔ میرے آقا کریم نے اجازت نہیں دی، یا رسول اللہ اجازت نہیں دیتے تو میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ اٹھ کے تیزی سے محفل سے باہر نکلے، صحابہ پوچھتے ہیں اتنی تیزی سے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پھر کیا آپ کا عقیدہ ہے پہلے کون پہنچا؟ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، والدہ نے کہا ٹھہر جاؤ، رک گئے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اندر گئے تو کیا دیکھا؟ بالوں سے پانی نہ چڑھ رہے۔ اماں جان تیار ہو کے غسل کر کے کہاں جا رہی ہیں؟ کہا خود دعائیں کرا کے آتے ہو، خود پوچھتے ہو۔ ایمان کی دولت مل گئی۔ ابتدا میں جب حضرت ابو ہریرہ اجازت مانگ رہے تھے تو کس نظریے عقیدے کے ساتھ؟ میرا تو سب کچھ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال عمر ہے، حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کی ہے، 7 یا 8 صحابہ کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہا کلمہ چھوڑو ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ 3 دن گزر گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کمزوری ہو گئی، لوگ آ کے بتاتے ہیں سعد، ماں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور کہہ رہی ہیں حضور کا دامن چھوڑ دو ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خبر لانے والے سے کہا جاؤ جا کے میری ماں سے کہہ دو بے شک تم بھوک سے مر جاؤ، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں۔ میرے کریم آقا کا انداز دیکھیں، خلق دیکھیں، آپ نے فرمایا سعد یہ نہ کہو کہ ماں کو پیغام دے دو کہ بے شک تم مر جاؤ، نہ، حالانکہ ان کی والدہ اس وقت کس حالت میں ہے؟ کفر کی حالت، لیکن حضور نے فرمایا نہ، یہ پیغام نہ دو کہ بے شک تم مر جاؤ۔ ہاں وہ بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہی، انہیں اس حالت پہ بے شک رہنے دو، لیکن ان کی موت کا لفظ نہ منہ سے نکالو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آپ کو کہا گیا کہ والدہ کھانا نہیں کھا رہی تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ میرا تو سب کچھ ہے۔ غزوہ احد سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، میں نے فکر رضا کے تعارف میں ایک بات کہی تھی، نئی ڈگر نہیں یہ مسلک صحابہ ہے۔ غزوہ احد سے حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، اہل مدینہ نکل رہے ہیں آگے استقبال کے لیے، ایک صحابیہ آنے والوں سے پوچھتی ہیں بتاؤ حضور کس حال میں ہے؟ بتانے والے نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا۔ صحابیہ نے کہا خامد کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کس حال میں؟ پھر بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گئے، ان کا میرے باپ کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کس حال میں؟ بیٹا شہید ہو گیا ہے، بھائی شہید ہو گیا ہے، گھر کی 4 شہادتیں ہوئی ہیں، پر وہ صحابیہ کہتی ہیں بتاؤ حضور کس حال میں؟ اور جب رخ والضحیٰ پہ نگاہ پڑی، زبان سے کیا کلمات نکلے؟ کل مصیبت بعدک جلل، میرا تو سب کچھ ہے۔ حضور آپ سلامت ہیں، سارے دکھ میں بھول گئے۔ آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، یہی نسخہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا نہ رکھا۔ سوشل میڈیا ہاتھ میں ہو نا موبائل، تو کسی غیر کا کلپ آ جائے اس وقت یہ شعر یاد رکھنا ہے، ہم غیروں کی باتیں کیوں سنیں؟ عارف کھڑی نے ترجمہ کیا ہے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھی وہ ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں،
میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ یہ دوائیاں استعمال کیسے کرنی ہے؟ نسخہ کسی ڈاکٹر سے لکھو۔ میڈیکل سٹور پہ جا کے خود دوائیاں خرید کے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپریشن کرانا ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائیں گے یا کسی سرجن کے پاس جائیں گے؟ سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، لہجوں کے جادو چل جاتے ہیں۔ دین سیکھنا ہے تو کسی فکر آخرت رکھنے والے مستند عالم دین سے سیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا نہ رکھا۔ آج بعض لوگوں کا یہ وتیرہ بن گیا، رانجھے سب دے سانجھے، رانجھے سب دے سانجھے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ فکر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر میں غیرت ہے۔ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، نہ رکھا غیر سے کا۔ جو حضور کا نہیں ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ میں قدائے رضا سے فیض پانے والے محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے ملتان کے علاقے میں، کہ آپ اسٹیشن سے جب گاڑی سے اترے نا، ریل گاڑی سے، استقبال کرنے والوں میں ایک وہ شخص بھی آیا ہوا تھا جو بد عقیدہ تھا اور ادب رسول سے محروم تھا۔ وہ سب سے آگے بڑھا مصافحہ کرنے کے لیے۔ تو محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھونڈی ہاتھ میں ہے، اترے ہیں ریل گاڑی سے اور اپنے جو استقبال کے لیے لوگ آئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ بد عقیدہ شخص سب سے پہلے آگے بڑھا مصافحہ کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، آج علامہ سردار احمد لائل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول ختم ہو جائے گا، آج کے بعد نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے کسی بد عقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا جب وہ بد عقیدہ قریب ہوا، محدث اعظم پاکستان نے اپنی اس چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا مولوی صاحب ایک طرف رو، مجھے تم سے بے ادبی کی بدبو آ رہی ہے۔ فکر رضا میں دینی غیرت ہے، رانجھے سب دے سانجھے یہ نہیں ہے فکر رضا۔ فکر رضا میں جو حضور کا ہے وہ، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر میں جہاں محبت رسول، ادب رسول، وہیں اطاعت رسول۔ آپ نعت لکھ رہے ہیں لیکن نعت میں آپ اصلاح معاشرہ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے۔ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہو، حضور کے سامنے جاؤ گے تو کس طرح اپنا منہ دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت نعت میں اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا اخلاقی اعتبار سے۔ یہ آپ کے قریب کوٹلہ میں واقعہ ہوا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، سنا ہوگا پرسوں کی اخبارات میں، کل جمعرات کی اخبارات میں، قومی اخبارات میں بھی واقعہ آیا۔ خامد نے بیوی کو طلاق دی ہے تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا کہ میری ماں کو کیوں طلاق دی۔ یہ واقعہ کوٹلہ کے قریب پیش آیا۔ اور دوسرا واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو قتل کر دیا۔ وہ پب جی گیم کھیل رہا تھا تو باپ نے منع کیا ہے، بیٹے نے فائر کر کے باپ کو مار دیا۔ ماں پر بھی فائر کیا، ماں آگے بڑھی ہے نا باپ کو بچانے کے لیے، اس نے ماں پہ بھی فائر کیا ہے، ماں زخمی ہوئی ہے۔
لیکن وہاں موقع پہ فوت نہیں ہوئی، اسپتال جا کے فوت ہوئی۔ تو جب وہ اسپتال میں تھی، اس کے پاس پولیس والے آئے ہیں بیان لینے، تو اس نے کہا قتل تو میرے بیٹے نے کیا ہے، پر اسے کچھ نہ کہنا، وہ نہ سمجھ ہے۔ پتر کا پتر ہو جاندے ماپے کا ماپے، اس محبت کو آپ کیا نام دیں گے؟ ماں باپ کی محبت کو کس پیمانے سے آپ توڑ سکتے ہیں؟ باپ مر چکا ہے، ماں مر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بیٹے نو کچھ نہ کیو، وہ نہ سمجھ ہے، وہ نہ سمجھ ہے، اسے کچھ نہ کہہ۔ اور کل اس کا انٹرویو بھی بیٹے کا چل رہا تھا ٹی وی پہ، اس سے صحافیوں نے پوچھا، اس نے خود اقرار کیا ہے کیمروں کے سامنے کہ میں پب جی گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا، میں نے غصے میں فائر کر دیا۔ فکر رضا میں بیٹھنے والوں، فکر رضا کانفرنس میں حاضر ہونے والوں، نوجوانوں کی اکثریت ہے، تو اس لیے یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو پہلا حج کیا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا۔ جب واپس آ رہے ہیں تو طوفان میں جہاز پھنس گیا، 2 دن جہاز طوفان میں رہے، بحری جہاز میں آپ نے سفر کیا، 2 دن بعد جہاز جو ہے وہ طوفان سے نکلا ہے، لوگوں نے کفن باندھ لیے تھے کہ اب نہیں بچتے، کنارے پہ پہنچے ہیں، جہاز سے اترے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا احمد رضا فرض آج تم نے کر لی ہے، آئندہ میری زندگی میں تم یہ بحری جہاز کا سفر نہیں کرو گے، جو فرض آ جائے وہ تم نے کر لی ہے۔ ماں نے منع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کچھ عرصے بعد جناب حسن رضا خان بریلوی حج کے لیے جا رہے ہیں، بریلی شریف سے قافلہ نکلا ہے آپ کو الوداع کرنے، اعلیٰ حضرت بھی اس میں شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہ اتنی رقت طاری ہے، اس قدر شدت کرب سے رو رہے ہیں، شدت گریہ، کہ یہ جا رہے ہیں میرے محبوب کا روزہ دیکھیں گے اور میں بریلی میں ہوں۔ وہ جو قافلہ تھا حاجیوں کا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو شدت گریہ میں دیکھا تو کہا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آپ تیاری کریں ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنی ماں سے اجازت لے کے، جانا کہاں ہے؟ مدینہ شریف۔ تو کیا کہتے ہیں اجازت کس سے لینی ہے؟ خواجہ ویسے کرنی نے مدینہ منورہ ہے، اجازت کس سے لے رہے؟ آپ نے بھی کبھی گھر سے نکلتے ہوئے اجازت لی؟ بتانا ہی نہیں گوارا کرتے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ خواجہ ویسے کرنی خیر التابعین، حضور کی ساری حیات پاک میں زمانہ پایا ہے، صحابی نہیں بنے۔ ماں بوڑھی ہے، ماں نابینا ہے، ماں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اجازت مانگتے ہیں، عشق تڑپاتے ہیں تو ماں سے اجازت مانگتے ہیں۔ ماں کہتی ہے اویس میں چاہتی ہوں تو مدینہ منورہ جائے، پر مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جاؤ گے، میں اکیلی عورت رہ نہیں سکتی، بوڑھی ہوں، نابینی ہوں۔ خواجہ ویسے کرنی پھر ماں کو چھوڑ کے گئے ہیں مدینہ منورہ، انہوں نے مدینہ شریف جانا ہے، ماں سے اجازت لے رہے ہیں۔ اور آپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے جاتے ہیں، ماں باپ منع بھی کرتے ہیں، آپ نہیں رکتے۔ خواجہ ویسے کرنی کیوں رک گئے؟ مدینہ منورہ جاتے تو کیا بنتے؟ صحابی۔ نہیں گئے، تابعی بنے ہیں، صحابی نہیں بنے، کتنا بڑا بظاہر نقصان ہے، پر وہ رمز شناس نبوت، حضور کے حکم توڑ کے مدینہ منورہ گیا، حضور راضی نہیں ہوں گے۔ وصل محبوب چاہیے پر پہلے رضائے محبوب چاہیے، وصل محبوب سے پہلے محبوب کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ خواجہ ویسے کرنی رمز شناس نبوت تھے کہ حضور کے حکم توڑ کے، ماں کی خدمت چھوڑ کے میں مدینہ منورہ چلا جاؤں، حضور میرے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ حضور تب راضی ہوں گے جب میں حضور کے حکموں پہ عمل کروں۔ آپ کے والدین صرف دنیا داری کا تعلق نہیں، والدین کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے۔ بریلی شریف میں قافلہ حجاج نے اعلیٰ حضرت کو روتے دیکھا، رکت دیکھی، اشکوں کی برسات دیکھی، تو کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اپنی والدہ سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ گھر آئے، زنان خانے میں آواز دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، زنان خانے میں آواز دی۔
پہلے ہمارے گھروں کے نقشے ایسے ہوتے تھے، مرد علیحدہ بیٹھتے تھے، عورتیں علیحدہ. عورتوں والے حصے میں مرد نہیں جاتے تھے، وہ زنان خانہ حصہ کہلاتا تھا. محلے کی عورتیں آ کے عورتوں کے پاس بیٹھتی تھیں. مردوں کا حصہ علیحدہ ہوتا تھا. مرد مہمان آتے تو وہ مردانہ حصے میں ہی رہتے تھے. پہلے گھروں کے نقشے ایسے ہوتے تھے. آج کل تو آرکیٹیکٹ نقشے ہی ایسے بنا رہے ہیں، اس میں بے حیائی ہوتی ہے. گھر میں جو کمرے بنائے جا رہے ہیں ان میں شرم و حیا باقی نہیں رہتی. اعلیٰ حضرت نے زنان خانے میں آواز دی کہ عورتیں ایک طرف ہو جائیں، میں نے والدہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ سب پردہ کر کے الگ ہو گئی. اعلیٰ حضرت اندر گئے تو کیا دیکھا؟ والدہ چادر تان کے آرام فرما ہے، والدہ سوئی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے آواز دے کے نہیں اٹھایا، جسم ہلا کے نہیں اٹھایا، چارپائی کے پائنتی بیٹھ گئے. علم کے تاجدار، صدر الافاضل کے استاد، علم میں یگانہ روزگار، مینارہ نور پر ماں کے سامنے آئے تو استاذ العلماء، مرجع العلماء، بحر العلوم بن کے نہیں آئے. ماں کی خدمت میں آئے ہیں تو بیٹا بن کے آئے ہیں. آپ افسر ہیں تو ماں باپ کے سامنے افسر بن کے نہ جائیں، ماں باپ کے سامنے بیٹا بن کے جائیں، عاجزی کے ساتھ ہی جائیں. اعلیٰ حضرت چارپائی کے پائنتی بیٹھ گئے اور اپنے ہونٹوں سے ماں کے قدموں پہ بوسہ کیا. والدہ نے چہرے سے چادر ہٹائی. کون ہو؟ کہا احمد رضا. کیوں آئے ہو؟ کہا حسن رضا حج پہ جا رہے ہیں، میرا بھی جی تڑپ رہا ہے. ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا. جاؤ میں اجازت دیتی ہوں، قافلے کے ساتھ چلو. پھر اعلیٰ حضرت قافلے میں دوسرے حج کے لیے جب گئے، جانے مدینہ شریف ماں کے قدم چوم کے اجازت دی. ماں باپ آرام کر رہے ہوں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں. انہیں اٹھانا ہے تو ادب پیش نظر رکھیں. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خمرینوی کے پاس فتوحات ہوتی ہیں نا، یعنی شاگرد مریدین ہدایہ پیش کر کے جاتے. ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ شرنی. پیران کی دینا نذرانہ شرنی. اعلیٰ حضرت کو جب شاگرد اور مرید تحائف پیش کرتے نا، اعلیٰ حضرت اپنی ملکیت میں نہیں رکھتے، جو کچھ آتا والدہ کو دیتے، پھر اپنے خرچ کے لیے والدہ سے مانگ کے لیتے تھے. جو کچھ آتا والدہ کی خدمت میں دیتے تھے، انہیں مالک بنا دیتے، پھر جتنی ضرورت ہوتی والدہ سے لیتے. یعنی گھر کا مالک بنا کے رکھے والدہ کو. احسان نہیں جتایا کہ میں پال رہا ہوں. ناروے اوسلو ایئرپورٹ پہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الوداع کرنے کے لیے ناروے کے کچھ علماء آئے. میرے ایک دوست ہے وہاں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، پروفیسر اطال مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ والدہ صاحبہ آپ کے پاس ہوتی ہیں؟ امام احمد شاہ نورانی، شاہ احمد نورانی کتنی بڑی ہستی ہے، قائد جمعیت، قائد العلماء، لیکن مسکرا کے کہنے لگے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں. امی جان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا. آج ہمارے یہاں 5 بیٹے ہیں نا، جس کے گھر ماں باپ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی میرے کو، ابا جی نو میں پال رہا، میں انہوں کی خدمت کر رہا. میرے آقا کریم کا فرمان ہے البرکۃ ما اکابرکم انکم سترزقون بدعفائکم. یہ نہ سمجھنا کہ تم کما کے ان بوڑھوں کو کھلا رہے ہو، ان بوڑھوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، ان بزرگوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے. تو ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے، ماں باپ سے محبت کرے. مفت کی دعائیں، ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کی موجودگی برکت کا باعث. کبھی ناگواری سے نہ دیکھیں. بیٹے نے بات کوئی نہیں کی، صرف ناگواری سے دیکھا ہے نا ماں باپ کی طرف، اس کا نام نافرمانوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. آج سے 20-22 سال پہلے جو بیج ہم نے بویا تھا نا یہ سوشل میڈیا کی شکل میں، اب وہ ایک تناور درخت بن رہا ہے، اس کی خرابیاں ظاہر ہو رہی ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سوشل میڈیا نے جو اخلاقی بے راہ روی پھیلا دی ہے،
بیٹا اور باپ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے تقویٰ اپناؤ، پرہیزگاری اپناؤ۔ باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو تقویٰ اپناؤ، بیٹا کہتا ہے اس دور میں تقوی کی کیا ضرورت ہے، اس دور میں پرہیزگاری کی کیا ضرورت ہے۔ وہ یہ بحث کر رہے ہیں باپ اور بیٹا، مرشد آ گئے، اس گھرانے کے مرشد، باپ کے مرشد۔ بیٹے نے ان مرشدوں سے سوال کیا کہ بتائیں اس دور میں تقویٰ کی کیا ضرورت ہے، پرہیزگاری کی کیا ضرورت ہے۔ مرشدوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹا خوش ہو گیا، اس نے کہا دیکھیں ابا جی، میری بات کی تصدیق آپ کے مرشد بھی کر رہے ہیں، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرشدوں نے کہا میری پوری بات سن لو، ہمیں تقویٰ کی کوئی ضرورت نہیں، تقویٰ کی ضرورت انہیں ہے جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقویٰ کی ضرورت انہیں ہے جن کا آخرت پر یقین ہے، جن کے دل میں یقین ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی، یقین ہے انشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا بے ایمانوں کو تقویٰ کی ضرورت نہیں، جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں انہیں تقوی کی ضرورت نہیں، تقوی کی ضرورت ہے ایمان والوں کو، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ ایمان والے ہوتے تو ماں باپ کو قتل کر دیں۔ ہاں کسی درجے میں کلمہ پڑھا ہوگا، کوئی ایمان کی کیفیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، انہیں کمزور ایمان، فتوے کی روح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کفر تک لے بھی جاتا ہے، بندہ پھر خود کفر کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا لیکن وہ کفر کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ خواجہ عالم گلہار شریف کے بزرگ ان کے فرامین میں ہے آداب طریقت کے اندر، چھوٹی لغزش بڑی لغزش تک پہنچاتی ہے اور بڑی لغزش کفر تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم جو معاشرے میں حالات دیکھتے ہیں، لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں صرف نام کے مسلمان ہیں، پیدا ہو گئے ہیں مسلمانوں کے گھر، ورنہ ان کے اندر آخرت پر یقین کوئی نہیں۔ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ماں باپ پر فائق کر، اپنا تجزیہ کر لیں کہ ہم تقویٰ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر دل تقویٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اگر دل میں توبہ کی رغبت پیدا ہوتی رہے کہ توبہ کرو توبہ کرو، اگر اندر سے یہ آواز آتی ہے تو ایمان زندہ ہے۔ لیکن بندہ گناہوں بے گناہ کر رہا ہے اور فکر آخرت نہیں ہے، تو پھر اسے فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان ہے یا سلب ہو چکا ہے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پنجابی میں انہوں نے تقوی کا مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو انیرا ہے۔ اور عارف کھڑی نے لکھا ہے، سوڑی گلی تے کڑے ٹوئے، ایتھے ٹہڈے پین ڈروئے، سنبھل کے پیر رکھی ہو جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے، سنبھل کے پیر رکھی ہو جڑیاں، ایتھے عجب تماشے ہوئے، چٹی چادر عملاں والی، داغ نہ لانی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑے۔ میرے بیان کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بندہ غور کرے تو ایک بات کی زندگی بدل دے، غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت صرف علم کی گہرائی اور وسعت کا نام نہیں ہے، جتنا علم بلند ہے اسی قدر عمل بھی اعلیٰ ہے۔ علم اور عمل کے مرکہ کا نام احمد رضا خبری، عشق اور نیاز کے مرکب کا نام احمد رضا خبری۔ خالی علم یا مطالعہ کی وسعت سے فکر رضا کو یہ فروغ نہیں ملا کہ فکر رضا کو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کہا جا رہا ہے، دین کی ترجمانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف وسعت مطالعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نور ولایت۔ حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ بریلی شریف ہو کے آئے تو آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں کیسے محدث کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا آج میں ایک ایسے محدث کو دیکھ کے آیا ہوں جس کی نظر نبی کے چہرے پر ہے اور جس کی زبان پہ نبی کی حدیث ہے۔
میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ میں 4 گھنٹے تقریر کرتا رہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر آپ غور کریں تو ایک بات بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ فکر رضا کانفرنس میں نعتیں پڑھائی گئی، ایک ہے نعت پڑھنا، ایک ہے چلتی پھرتی نعت بن جانا۔ یہ آپ لوگ جنہوں نے داڑھیاں چہرے پہ سجائی ہوئی ہیں، آپ زبان سے نعت پڑھے نہ پڑھے، آپ کا عمل ہی نعت پڑھ۔ سبحان اللہ۔ سنت اپنانا یہ بھی نعت خوانی ہے۔ ہم ان کو ہی نعت خان سمجھتے ہیں چاہے داڑھی تازی مڑا کے آئے ہوں، بس سریلے ہونے چاہیے، اپنے عمل سے حضور کے نعت خان بنے۔ اگر آپ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ حضور کی نعت ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھنے کے لیے حضور کے ارشادات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے آخری جملہ یہ عرض کر رہا ہوں، خالی اولاد کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا یہی والدین کی ذمہ داری نہیں، اولاد کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت کے جو والد گرامی تھے، جو دادا جان تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کا جو گھر کا ماحول تھا، بچپن سے آپ کو جو ماحول ملا ہے وہ علمی ماحول تھا۔ اعلیٰ حضرت کوئی علم پڑھ رہے تھے تو ان کے والد گرامی نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں حضور اپنی توجہ سے عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے اس کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے علم کا استاد عشق رسول ہے۔ جب استاد عشق ہو تو پھر علم گمراہ نہیں کرتا، ورنہ علم بسا اوقات گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ جتنے گمراہ ہیں یہ مولوی نہیں بگڑے ہوئے؟ بگڑے ہوئے ہیں نا، درس نظامی سب نے کیا ہوا ہے لیکن غلط ترجمے کیے ہیں تو پڑھے لکھے بگڑ گئے۔ ہاں، جب علم کا استاد عشق ہو، ادب استاد ہو تو پھر علم برباد نہیں کرتا، پھر علم سنوار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا جو استاد ہے وہ عشق رسول ہے۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ وآخر دعوانا